قرآن پاک کے اندر جو ہمارے احکامات ہے، اور قرآن پاک صاف واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں آپ اس سے انجوائے کیجیے، اپنے آپ کو لائیے دنیا کے اندر اور واضح کیجیے اور برتری واضح کیجیے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا کہ اپنے منہ میں مٹی ڈال دو یہ بہتر ہے، اپنے منہ میں آگ کے انگارے ڈال دو یہ بہتر ہے، لیکن کسی کا حرام مال نہ کھاؤ، لیکن کسی کے حرام مال کے قریب نہ جاؤ۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال چیزیں، طیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، اور شیطان کے راستے پہ نہ چلیے، شیطان آپ کا واضح دشمن ہے۔ الحمدللہ قرآن کے اندر واضح طور پہ زندہ طور پر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سود ایک نحوست ہے، یہ حرام مال کھانا ایک نحوست ہے۔ جس گھر کے اندر، جس نوجوان کے جسم کے اندر حرام کا ایک لقمہ آ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ وہ نحوست کی جسم اور نحوست کی باڈی بن جاتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہاں پر اس کی دعا قبول ہوگی؟ ہماری عبادات میں بھی اسی ٹائم برکت آ سکتی ہے جب ہم حلال کے طریقے پر آ جائیں، ہمارے روزے کی بھی برکت اسی وقت آ سکتی ہے جب حلال راستے پہ آ جائیں، ہماری عبادات کے اندر بھی چاشنی آ جائے، تواضع آ جائے، عاجزی آ جائے، اسی وقت آئے گی جب ہم حلال کے ساتھ جڑ جائیں۔